حضرت جی کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان ضائع ہونے کی 3 وجوہات. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ایمان 3 وجوہات سے ضائع ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مین سب سے بڑی دولت کیا ہے اس دنیا میں؟ ایمان ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے سے مطالبہ کرے ایمان بچا کے لاؤ بولے قرآن میں. اللہ تعالیٰ بولے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے بولے. کچھ بھی مطلب میں خالی ایمان بچا کر لاؤ بول رہے اور تقویٰ لاؤ بول رہے. قرآن میں ہے نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سب سے پہلی وجہ نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا. جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا، یہ ایک طرح کی ناشکری ہوتی ہے اور ناشکری سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں. اس ناشکری سے ایمان بندے سے واپس لے لیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ آپ کا ہی شکر ہے. تہجد کے وقت اپن 3 دعا کرنا کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے تہجد جو ساتھی تہجد نہیں پڑھ کم از کم فجر کے بعد تو کم از کم کر لینا دعا. کیا بول کے اے اللہ آپ کا ہی شکر ہے، آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا. اے اللہ آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے کلمہ طیبہ کی دولت سے نوازا. یہ الفاظ ایسی پڑھا میں ایسا روزانہ بولنا چاہتا ہوں. میرا معمول ہے الحمدللہ. دوسری وجہ نعمت اسلام کی چھیننے سے بے خوف ہونا. یعنی انسان اپنے ایمان کے بارے میں بے خوف ہو جائے. اس کو دل میں یہ خوف ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں میں اس نعمت کو موت تک پہنچا بھی سکوں گا یا نہیں. جب یہ خوف دل سے نکل گیا، بے خوف ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں. اس لیے کیا کرنا، ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ ایمان پر ہی خاتمہ دیجیے، ایمان چھن جانے سے، ایمان ملنے کے محرومی سے بچا لیجیے بول کے دعا کرتے ہیں. ڈرتے رہنا کرتے ہیں. تیسری وجہ یہ کہ بندہ مسلمانوں کی دل آزاری کو معمولی سمجھتا ہو. کسی کا حق مارا سمجھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا یہ کیا کسی کا وہ کیا اور اس کو یہ سمجھے ہی کچھ نہ. تو فرمایا جو مسلمانوں کی دل آزاری، یعنی دل دکھانا، تکلیف پہنچانا، کسی کو ستانا، مسلمانوں کی دل آزاری کو معمولی سمجھتا ہو، اس سے اللہ رب العزت اسلام والی نعمت کو واپس لے لیا کرتے ہیں. اللہ حفاظت. اس لیے اپنے کو کسی کو ستانا نہیں، دل نہیں دکھانا، اور کسی کی تکلیف پہنچے اس کو معمولی نہیں سمجھنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کا دل دکھانا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ. اس کو معمولی نہیں سمجھنا. ایمان کیسے محفوظ رہتا ہے؟ یہ حصہ بھی حضرت جی کا ہے. حضرت جی بولے تو یہاں لکھا محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد دامت برکات. ٹھیک ہے نا. تو ایمان کیسے محفوظ رہے؟ اب ہر بندے کا جی چاہتا کہ میرا ایمان محفوظ رہے، تو اس کے ایک بنیادی اصول سن لیجئے. اس کا موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. لہذا جو مومن بھی ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں ہونے دیں گے. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ ایمان دے، آپ کا شکر ہے، اللہ بول کے اچھا شکر ادا کرتے رہنا. اس کے ایمان کو روز بروز بڑھاتے چلے جائیں گے. تو ایمان محفوظ کرنے کا سب سے بہترین دستور روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. میرے مولا آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ آپ کا احسان ہے.
یہ آپ کی مہربانی ہے، میں اس پر آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ جتنا ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، اور ہم موت تک اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ دیکھو کتنی اچھی بات معلوم ہوئی، شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ مدینے والے کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ عنوان ہے۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ، علماء جانتے ہیں، بہت بڑے محدث، امیر وفی الحدیث، 2-3-4 سال پہلے انتقال حضرت کا، سہارنپور کے شیخ الحدیث، 50 سال بخاری شریف پڑھا ہے نا۔ حضرت شیخ یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، وہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیا بولے انہوں؟ حضرت مجھے ایسا لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کوئی راستہ بتا دیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ میں کون، میں تو ادنا درجے کا آدمی ہوں، جو میں تیرا تعلق اللہ سے جوڑوں۔ کہا حضرت کوئی راستہ تو بتا دیجئے نا، آپ حدیث شریف سے واقف ہیں، اللہ نے آپ کو علم و تقوی سے نوازا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ بولے حضرت وہ جو عالم دین آئے تھے، ان کو پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا 2 کام کرو، نمبر 1 درود شریف کی خوب کثرت کرو، درود شریف کی خوب کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے تو پڑھتے رہو، 100 مرتبہ تو پڑھنا اصول ہی ہے اپنے پاس، لیکن اس سے زیادہ کتنا ہی پڑھ سکتے۔ ہمارے حضرت جی لکھے ان کے والدین ہیں نا روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، کہتے حضرت جی کے والد صاحب بھی والدہ بھی ڈیلی 10 حضرت وہ حالت فقیر میں ہے، میں خود پڑھا۔ تو ایک تو یہ درود شریف کی کثرت، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کر کے اس پر عمل کرو، ضرورت نہ ہو پھر بھی سنت پر عمل کرو۔ مثلا پانی پینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی جان بوجھ کر بیٹھ کر پینا کہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، مطلب اہتمام سے سنتوں پہ عمل کرو نا۔ یہ 2 کام کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ جواب دیا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب وہ عالم صاحب 1 مہینے کے بعد آئے، بڑے خوش تھے، آ کر حضرت کا ہاتھ چوم لیا اور کہا حضرت اللہ راضی ہو گیا۔ ایسا بولے نا، اللہ راضی ہوگا بولے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ وہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ راضی ہوگا، اور پہلے کیسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ ناراض ہے؟ فرمایا پہلے کیسا تھا بولتے نہ نماز میں دل لگتا تھا، نہ ذکر میں لذت آتی تھی، دل اچاٹ رہتا تھا، بڑی بے چینی رہتی تھی دل میں۔ اب اللہ راضی ہو گیا، نماز میں بھی دل لگنے لگا، ذکر میں بھی دل لگنے لگا، اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کچھ دنوں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا جا میں تجھ سے راضی ہوگا۔ حضور بھی جو ہے اب اس سے جوڑ کے جو ہے درود شریف کی برکات، درود شریف کی فضیلت سے متعلق اس کو میں لایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ جسم کی بیماریاں تو روح کی بیماریاں وہی اپنے اندر غصہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، عجب، تکبر، ریاکاری، بدگمانی، بد زبانی، بہت سارے اندر ہیں نا، وہ سب وہ بری صفتیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ درود شریف کے بے انتہا فضائل ہیں، ان فضائل میں سے 2 فضائل یہ ہے کہ درود شریف کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو رسوا ہونے سے بچا لیتے ہیں، دنیا میں رسوائی سے
محفوظ ہے، اور اس کی آبرو میں کوئی کمی، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، بولے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا، خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں خواہ اخروی انعامات ہوں، سب کا سب درود شریف کی برکت سے پایا۔ بڑی برکت ہے۔ اب اپن پوچھے 100 مرتبہ درود شریف کون پڑھے بولے تو سب نیچے منڈی ڈال دیتے سر، 100 مرتبہ بھی گن کے نہیں پڑھ رہے اپن، اتنے قائل ہو گئے اپنے۔ اہتمام کریں گے نا بھائی؟ یہ اور ایک بزرگ کا ملفوظ ہے، اپنے محبوب کو ہر لمحہ خوش رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے محبت کریں اور اپنے محبوب کو ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ خوش کریں اور خوش رکھیں، ان کی ناراضگی سے بچیں۔ ان سے محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے پسند کے کام کریں، جو بھی بات ان کو ناپسند اس سے ہم دور رہیں، اس خیال سے کہ ہمارے محبوب اگر ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ہمارے محبوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اور اپنی مجلس کا مرکزی عنوان وہی ہے، محبت الہی ہے۔ اپن یہ جو آتے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت جی بہت کھولے آج کے دور میں، محبت الہی، عشق الہی، تعلق مع اللہ، اتنا جو ہے۔ پہلے زمانے رابعہ بصریہ خود ان کے مضامین میں جو باتیں ملتی، درمیان میں بھی بہت سارے، لیکن رابعہ بصریہ جو بہت اللہ والی جو خاتون، ان کے اندر محبت الہی، عشق الہی، ان کے اس میں بہت ملفوظات۔ اب قریبی دور میں تو ہمارے حضرت جی کیا لکھے، محبت الہی کے عنوان پر اتنے بیانات، اتنے اللہ اللہ اللہ۔ ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے تعلق سے یہ ملفوظ دیکھو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ فرمائے کہ یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ رذیلہ مطلب خراب عادتیں، بری عادتیں جو اندر ہیں وہ نکل جانا، حمیدہ یعنی اچھے عادتیں اپنے اندر آنا، گناہ چھوٹ جانا، اطاعت کی توفیق ہو جانا، اللہ سے غفلت جاتی رہے، اللہ کی توجہ پیدا ہو جائے، بس اس سے اللہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آسانی سے نا، وہ نہیں سمجھ میں آتا بول لینا، بہت آسان ہے۔ علم کی پہچان خدا کا خوف کرے۔ اپنے پاس علم ہے بول کیسا پہچاننا؟ جتنا اپنے دل میں خدا کا خوف ہے اتنا اپنے پاس علم ہے بول، ایسا ہے۔ یہ بھی ایک ملفوظ ہے، علم کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے۔ متقی کی زبان میں اثر ہوتا ہے، کہتے جو تقوی والا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اخلاص اور للہیت کا اثر سننے والوں تک پہنچتا ہے۔ بولا چنانچہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا سے ارشاد سے اثر ہوتا تھا، متقی کی ہمت غیر متقی سے زیادہ ہوتی ہے۔ نہیں، متقی کے پاس ہمت اللہ دیتا، عمل کی ہمت رہتی نہیں، غیر متقی تو بچنا چاہتا، وہ بھاگ جانا چاہتا۔ متقی تو بولتا کہ بھائی جتنا اچھا دل لگا کے جو ہے، تقویٰ سے علوم و معرفت اور رزق میں ترقی ہوتی ہے۔ اپن تقویٰ زندگی میں لائیں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ علم میں ترقی، اللہ کی معرفت میں ترقی، اور رزق میں بھی ترقی کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے تقویٰ بولتا اللہ سے ڈرنا،
جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتے ہیں، اس کو اسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق پہنچاتے ہیں میں یہ روزی بھی ہے، علم بھی ہے کہتے اس میں۔ اللہ ایسا علم دیتے کہتے اس کو ان کتاب میں نہیں پڑھا لیکن اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، ارے ایسا روزی بھی اللہ پہنچاتے ہیں نا متقی کو، ایسا علم بھی پہنچاتے ہیں کہتے ہیں۔ تقویٰ سے اس میں بھی ترقی ہوتی ہے، علم میں بھی، روزی کے علاوہ۔ اب یہ ایک بہت اہم مضمون ہے، سب ادھر متوجہ ہو جاؤ میری طرف۔ آپ اکیلے پریشان نہیں، عنوان اس کا دنیا ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس کی سرخی یہ ہے، آپ اکیلے پریشان نہیں بلکہ دنیا ہے ہی پریشانیوں کا گھر، یہ ہے سرخی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا درد بھرا خط من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بعد میں بادشاہ بنے نا، نہیں اب بچپن سے کیسے کیسے حالات ان کے آئے، وہ بھائیاں لے آ کے ڈال دیے کنویں میں، وہاں بکے کرے، پھر کیا کیا کتنے سال جیل میں رہے بیچارے بے قصور، کیا بعد میں تو وہ اب ادھر کنعان جہاں انہوں تھے، مطلب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں پوری قحط سالی غلہ لینے کے لیے بھیجے، دونوں کیا کرے، پہلی مرتبہ تو غلہ دیے، تمہارے اور ایک بھائی کہاں ہے، وہ تیرے بھائی ان کو لاؤ بولے، دوسری مرتبہ حکمت سے ان کو کیا اگر اپنے پاس روک لیے، وہ ہر قصہ ذہن میں ہے نا۔ اب اس کے بعد بھائیاں گئے تو پوچھے وہ چھوٹا کہاں ہے بنیامین، وہ تو وہ چوری کرا، وہ چوری نہیں تھی، وہ برحال وہ تفصیل، اس لیے وہ بادشاہ ان کو جو ہے وہاں پر ان کو روک لیے سزا کے طور پر۔ بہرحال اس کے بعد کیا کرے یعقوب علیہ السلام، اب وہاں ان کے پاس غلہ نہیں، پیسے نہیں، پیغمبر انہوں تو انہوں کیا کرے بولے تو خط لکھے مصر کے بادشاہ کو۔ مصر کے بادشاہ کون؟ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جب تک اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھے، وہ اللہ کی حکمت ہو، جب تک وہ راز نہیں کھلا تھا ایسا، تو انہوں خط کیا لکھے بولے تو یہ تفسیر قرطبی تفسیر کتاب میں وہ خط کا مضمون ہے، اس زمانے میں جو خط لکھے انہوں مصر کے بادشاہ کو۔ اما بعد یعنی سلام وغیرہ لکھ کے بادشاہ مصر، من جانب یعقوب صفی اللہ، یعنی یعقوب دونوں صفی اللہ ان کا لقب، ابن اسحاق ذبیح اللہ ان کے والد کون؟ اسحاق علیہ السلام، ابن ابراہیم خلیل اللہ ان کے دادا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود بھی پیغمبر، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر مشہور جو ہے۔ اما بعد ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں مشہور ہے، ہمارے خاندان میں جو ہے مصیبتیں آزمائشیں، میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، نمرود آگ میں ڈال دیا تھا نا زندہ ان کو، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، یعنی وہی یوسف علیہ بچپن میں جو ہے جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی، میرے سے جدا ہو گیا بول کے روتے 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 بینائی میری ختم ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا ان کو۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام، بس یعنی اس کو چھوڑ دو بول کے۔ بات کیا ہے بولے تو اب دنیا میں بہرحال اچھے حالات بھی، تنگی پر ساری چیز چلتی ہے، تو اپنے کو کیا بولتے ہیں اس میں تسلی کا سامان ہے، بولے انبیاء پر حالات مصیبتیں آئیں، سب سے زیادہ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ایسا تو اس سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اسلام کی اپنے کو ملی ہے۔ اب سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوگا؟ جس دن ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، سب سے زیادہ خوشیوں کا دن۔ باقی یہ جو چیزیں وقتی ہیں،
باقی جو بھی خوشیاں وقتی ہیں، اصل خوشی کیا ہے؟ جب اللہ سے ہم ملاقات کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے، مصیبت پر رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ ایک عنوان ہے۔ دیکھو بھائی، یہ بھی کام کی بات ہے۔ آج کل عام طور پر رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، بہت سے دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، جبکہ رشتہ داروں سے وقتاً فوقتاً ملنا، ان کے احوال سے باخبر رہنا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اسی طرح مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کے کام آنا ان کا حق ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ میڈیا کے ذریعے بھی بعض قابل احترام رشتوں، مثلاً ساس، بہو، پھوپھی، نند، دیور، خالہ، ماموں، ممانی وغیرہ کو منفی کرداروں کی صورت میں دکھا کر زہر آلود اور ضرر رساں رشتے ثابت کیا جاتے۔ میڈیا بھائی، جس کی وجہ سے خاص طور ماڈرن گھرانوں میں ان رشتوں کے نبھانے کو آؤٹ آف فیشن خیال کیا جاتا ہے۔ ارے وہ دور کے رشتے ہیں، ان لوگ کیا لگا لیتے ہیں، ایسا ہو رہا نا بھائی۔ اب سیریالاں جو بناتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، سیریالاں، عورتیں سے کیسا رہتا ہوں، ساس بہو کو لڑانے کے، ننن بھاوجوں کو لڑانے کے سیریالاں، وہ دیکھ کے ایسے ہی چل رہا نہیں، ان کو نہیں لگا رہا، وہ کام جانا آنا پڑتا، خرچ کرنا ایسا۔ اس سلسلے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سے مبارک عمل ہو۔ حضور کیا فرمائے؟ اپنے وہ دیکھنا ہے، سیریلوں میں کیا ہے، میڈیا کیا بول رہا ہے، انہوں کا وہ نہیں دیکھنا اپنے، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، جو آدمی چاہتا ہے کہ روزی میں بھی برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھا کرے، رشتے ناتے جوڑے۔ اب بولتے وہ تو کب کے ایک سوال آیا تھا، کیا آیا تھا سوال؟ ایک آدمی کے بارے میں دوسرا ارے ان جو ہے بیوی بولا نہیں آنا تیرے ماں باپ کے گھر نہیں آنا، بھائی بہنوں سے نہیں ملنا، یہ بول کے ایسا ڈرا کے رکھتا، ایسا اس کو بہادری سمجھ بعض مرتا ہے صاحب، یعنی وہ مثال کے طور پر نا اپن جائزہ لیے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی بولے ہمارے سماج معاشرے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحیم رحمان سے نکلا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے ارشاد فرمایا، جو کوئی تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو مجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا۔ رحم تو بچے دانی، مطلب ہے کہ بچہ کہاں پیدا ہوتا، مطلب پرورش ہوتا، رحم دانی مطلب وہ رحمان سے نکلا کرتے وہ لفظ، رحم دانی یعنی جہاں تو ظاہر رشتہ داری وہی رہتے، خونی رشتے رہتے ہیں۔ رشتے کتنے 3 قسم کے رہتے ہیں، کتنے رشتہ داری رہتی جی؟ ایک والد کی طرف سے چلتا، ایک والدہ کی طرف سے، تیسرا سسرالی، وہ ننیال یا ددیال یا سسرالی والا، ٹھیک ہے نا، تینوں کو بھی نبھانا ہے اصل میں۔ اب ایک بات ہے، دیکھو شاید تم لوگ پہلی مرتبہ سننے جا رہے ہیں، اب تک نہیں سنے ہوں گے، خیر ہم تو پڑھنے کے زمانے سے سن رہے چالو سنتے بولے تو اچھا تھوڑا توجہ سے سننا پڑتا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں لکھا، تفہیمات ان کی کتاب ہے، میرا پختہ یقین ہے کہ اگر کبھی ہندوستان پر ہندوؤں کا قومی سطح پر عمومی غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ ان کے حکمران طبقے کو دین اسلام کے قبول کرنے کی توفیق ہو جائے گی، جیسا کہ ترکوں کو غلبہ حکومت کے اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی، اور ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عمومی پہلو کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہوگا۔ اب یہ تو حضرت شاہ ولی اللہ، یہ اس کا خلاصہ کیا بولے تو اب ہندوستان میں شدت بڑھتی اور سختی، فرقہ پرستی غالب آ رہی ہے کہ نہیں، بولے نفرت مسلمانوں کے تعلق سے،
مدارس کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے نہیں. اور مستقل انہوں ووٹ کے لیے انہوں پہلے زمانے میں ووٹ دو بول کے بولتی تھی پارٹی. کیا ہم جو ہے اقتدار میں جب آئے تھے تو ہم غریبی ہٹانے کے لیے، کسانوں کی خوشحالی کے لیے، ایجوکیشن عام کرنے کے لیے، اور سمجھو کہ روزگار عام کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم کام کریں اور کام کریں گے بولتے تھے، ڈیولپ کریں گے بولتے تھے. آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہندو مسلموں کو لڑا دو، نفرت وہی ہے نہیں. تو وہی بول رہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث جان اب سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں ہندوستان میں بہت بڑے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. انہوں اس زمانے میں ایک بات لکھ کے گئے، تفہیمات ان کی جو کتاب ہے. جب ہندوستان پہ یعنی کافروں کا متشدد قسم کے جو لیڈر، حکومتوں کا، پارٹیوں کا جب غلبہ ہو جائے گا، اللہ ان کے دلوں میں جو کٹر قسم کے رہیں گے نا، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے گا تھے. انہوں آ کے اعلان کر دے گا تھے ہم ارے بھائی اب تک ہم غلطی پر تھے، ہم خواہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بہت حرب استعمال کرے. اب سمجھ میں آیا کہ اصل سچا مذہب اسلامی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں بول کے انہوں آ کے ٹیلی ویژن پہ پردہ کرتے، ایک جو ہے وہاں سے پردہ کرتے اسٹیج سے. تو جو بڑے بڑے جو کٹر قسم کے انہوں جب کلمہ پڑھے تو چھوٹے کیا کرتے بولو، جو بھڑکانے والے تو انہوں کلمہ پڑھ لیتا. ایسا ہوتا کرتے انہوں لکھے. اس لیے وہ مولانا طلحہ صاحب بھیمڑ داد بھائی مشکل جو حالات آ رہے ہیں اس کے اندر سے امید کی کرن نکلتی بول کے بولتے، وہی چیز آئے گی اس کے اوپر. یہی ملفوظ جو حضرت کا جو ہے جو لکھے گئے لوگ، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں جوڑ کہاں سے بٹھایا بولتے وہ تاتاری جو کیا کرے بولتے وہ ملک چین کے آگے ایک منگولیا بولتے وہاں کے جو ہے پورے وہ اسلام کے خلاف 50 سال جنگ لڑے، مسلمانوں کو اکثر مسلمانوں کو قتل کر دیے لوگ. خالی بغداد ایک شہر میں 22 لاکھ میں سے 17 لاکھ کو کاٹ کے رکھ دیے، خالی 5 لاکھ ہی مسلمان اتنے ہر سب. بعد میں ان کو اللہ توفیق دیا، پھر انہوں نے اسلام کے محافظ بنے. تو ایسا اب جتنا جو ہے اسلام کے خلاف یہ لوگ زہر اگال رہے، پروپیگنڈے کر رہے، منصوبے بنا رہے، یہ کر رہے، آگے چل کے ان کو اللہ توفیق. پھر آخر میں لکھ رہے اس میں ایسا کیوں ہوگا بولے تو حضور کی نبوت عام ہے نا. حضور ہے نا پوری انسانیت کے لیے نبی ہے، پوری کائنات کے لیے نبی ہے. اس کا تقاضا ہے کہ حضور بولے نا ہر کچے پکے گھر میں میرا دین داخل ہو کر رہے گا. اب ظاہر اپن تبلیغ کر رہے، کیا بولے بات بولے. اب اتنے لوگ ہیں ہم ایک بھی غیر مسلم بھائی کو پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، اپن کسی کلمہ پڑھائی جی اپن بول ہی نہیں سکتے، ہمت اتنی ہے نہیں. یہاں بولنا جوتے کھانا ہے نہ رہے بول سکتے. کوئی بھی متشدد قسم کا ہے اس سے آ کے ہم بولے ایک کلمہ پڑھ رہے بہت بول رہا تو اسلام کے خلاف مسلمان کا بہت زہر ہوگا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہم اور حضور بولے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جائے گا، ایسا بولے گا اپن مسیحیت کے خلاف بول بھی نہیں سکتے نا نہیں. تو اپن ایک کو بھی کرنا. پھر اتنا 80 کروڑ ہے انڈیا میں غیر مسلم، ان کے بھی تو نبی حضوری ہے نا، تو کیسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود نظام چلائیں گے. بڑے بڑے جو ہے شر پسندوں کے دل میں ڈال دیں گے تو انہوں جب آگے تو مرغی کو پکڑ لے تو بچے خود بخود آ جاتے بولتے نا، ایسا ہونے والا ہے کہتے. لیکن مشکل حالات میں مین کیا ہے؟ اپنے ایمان کو سنبھالنا، بچوں کے ایمان کو سنبھالنا رہتا. اب فلسطینی مسلمان جو قربانیاں دے رہے نا اسی امید پہ 10,000 تو شہید ہی چکے نا اسے، بچے مرد اور بوڑھے. ان کو یہی کہ بھائی مسجد اقصیٰ کو اللہ فتح کریں گے، ہم کوئی بات نہیں قربان دے دیں گے، لیکن آئندہ تو جو ہے اللہ اسلام کو غالب کریں گا. اس امید پہ کر رہے ہیں نا. انہوں اپنے ایمان کو کیسا مضبوط کر لیا فلسطینی مسلمان، بچوں میں قرآن سے محبت، عورتوں میں ان کا ایمان ایسا ہے کہ انہوں خوشی خوشی جان دے دے رہے، ایمان سے ایک چیز پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور اپنے انڈیا میں وہ ڈگریوں کی خاطر ایمان کے سودا کر دے رہے، لیڈری کے لیے ایمان کا سودا کر دے رہے، کیا کی جو ہے ایمان معمولی جو ہے بہانوں سے جو چھوڑ دے رہے، پیچھے ہٹ جا رہے. پھس آئے نا اپنے دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے نہیں، اقتدار کو، پیسے کو سب کچھ سمجھ رہے، ڈگریوں کو، یہ کیا کہ فلسطینی مسلمانوں میں ہے اس سے کمزوری میں
تو یہاں پر مشکل حالات آئیں گے بھی، تو اپنے کو کیا کرنا، مین جمنا ہے، وہ اتنا ایمان پیدا ہونا اپنے اندر، بچوں میں، عورتوں میں۔ اب اس کے متعلق دیکھو، جوڑ ایسا، یہ تم ایسا اسے ترتیب سے رکھا میں سنانا بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسا جوڑ بٹھا دی ایک ملفوظ سے دوسرا ملفوظ۔ یہ ملفوظ ہے نئی نسل کی حالت، یہ کس کا معلوم؟ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، آج کے دور میں بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں، دنیا کے بڑے 10 عالموں کے نام لکھے بولے تو اگر دنیا کے 5 بڑے عالموں کے نام لکھو جو شیخ الاسلام کہلائے جا سکتے، تو وہ 5 ناموں میں ان کا نام آتا ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب کا۔ تو نا کیا لکھے معلوم؟ حضرت لکھ رہے، اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن شریف ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے تجوید کے ساتھ۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے نا، دیکھ کے قرآن تجوید سے نہیں پڑھ سکتی، ایسی بڑی تعداد بول رہا تھا، محقق آدمی ہونا۔ اور بات تو صحیح نا جی، جو علماء حفاظ مدرسے پڑھ لیے وہ تجوید سے پڑھتے، عام پبلک کہاں پڑھتی تجوید سے؟ چلو بھائی کھڑے ہو جا، کہیں سے کھولو، چلو ایک صفحہ تجوید سے پڑھو، تو کون کھڑے کے پڑھ سکتے؟ کیا منہ میں رمضان میں پڑھ لے رہے، تھوڑا بہت پڑھ لے رہے، انہوں کیا پڑھے کیا نہیں، چلو اچھا جو، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھو تو نہیں پڑھ سکتے۔ جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی، حضرت بول رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت کا صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے لوگ۔ وجہ اس کی ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے یہ فکر تو کی کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں۔ اب یہ کہیں کو ایسا ہو رہا، اس کی دلیل دے رہے کہ ماں باپ کو فکر کیا ہوئی، کون سے انگلش میڈیم میں پڑھانا بچے کو وغیرہ، بلکہ وہ فکر تو ہوئی، لیکن اس کی دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں ہوئی۔ تو نتیجہ کیا ہوا، ڈگریاں مل جا رہی لیکن قرآن کی ڈگری نہیں ہے، اللہ کی معرفت کی ڈگری نہیں ہے، اللہ تقوی کی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے، سیرت کی ڈگری، باقی SSC کی ڈگریاں ہیں، فلاں وہ ڈگریاں ہوتے ہیں، یہ ڈگریاں نہیں ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں بولا؟ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، بہت بڑے اب کیا ہے، اپن مضمون تھوڑا ہے بس، سمجھو کہ اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے مسلمانوں میں، آپس میں مل جل کر جوڑ کلمے کی بنیاد پر، اس کو کیا بولتے ہیں، اجتماعیت۔ اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر 4 افراد متحد ہوں، ان کے دل ایک دوسرے کی محبت سے لبریز ہوں، تو یہ ان ہزاروں لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں جو باہمی نزاع اور تفریقے کے شکار۔ 4 ہی اگر مل کے رہے نا خلوص محبت سے، ان کے اندر اللہ ایسی طاقت پیدا کرتے کہ وہ 400 ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ 400 بھی بیکار ان 4 کے سامنے۔ اب دیکھو 58 ممالک ہیں کہتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن بیچارے فلسطینی مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہو لوگ، کوئی وزن نہیں ان لوگوں کا، سب منتشر ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر نفاق کا معلوم۔ اگر وہ متحد ہو کے رہتے نا تو یہ اہل باطل ظالم سوچ ہی نہیں سکتے تھے ان کو فلسطینی مسلمانوں کو ستانا یا بیت المقدس پہ قبضہ کرنا، ان کو معلوم ہی پورے عرباں بٹے، پورے ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں سب، اتنے حصے کا ان بادشاہ کرتے ہیں، انہیں تخت راجا کرتے ہیں، اسی میں تھے بیٹے۔ پورے انڈیا میں جتنا ہم جیسے چھوٹے مسلمانوں کو جتنا درد ہے فلسطینی مسلمان مظلوم آ رہے ہیں، اتنا وہ عربوں میں رہنے والوں نہیں ہے کیا بولو؟ 10,000 شہید کیا معمولی بات ہے۔ وہی بول رہے کہ اس لیے کیا ہے، انڈیا میں بھی ہمارے مولانا شفیع صاحب دامت برکت میں اس کو بہت کھولے، انہوں بولے انڈیا میں بھی 20 کروڑ مسلمان ہیں لیکن ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اگر 10 نہیں، انڈیا میں 20 کروڑ نہیں،
5 کروڑ بھی ہوتے لیکن مل جل کر متحد ہو کے رہتے نا تو کب کے اللہ کی مدد آتی تھی, کب کے یہ ظلم کرنا چھوڑ دیتے تھے بیٹے. طلب آخری ملفوظ, مسلمان کی پریشانی دور کرنا, یہ اس کا عنوان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا. دنیا میں ہم کسی مسلمان پریشانی دور کریں تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ اللہ ہماری آخرت کی پریشانی بہت بڑی رہتی ہے. آخرت کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے, وہ پریشانی اللہ دور کرتے ہیں. اس لیے اپن کو طے کرنا ہے تو ہم سب کے لیے جو ہے ضرورت مند جو بھی پریشان ہیں ان سب کے لیے دل میں جذبہ رکھنا ہے. کم از کم دعا تو کرنا نہیں, کوشش کرنا کہ ہم جو ہے کیا مدد کر سکتے ہیں. توکل اللہ کرنا پڑتا بعد میں, تو اللہ کی ذات پہ نظر رکھے, مسلمانوں کی خدمات انجام دینا پڑتا نہیں. تو ہر آدمی سوچتا ہے اپنے پاس کیا ہے بھائی, کیا کرتا, کچھ بھی نہیں ہوتا پھر. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ من کی توفیق عطا فرما. اب جو ہے مراقبہ, اب مراقبہ ہونے والا ہے. یہ الحمدللہ یہ سمجھو کہ بہت اہم ملفوظات اس وقت مذاکرے میں آئے ہیں, جو سبھی اہم ہیں ہمارے لیے. اس لیے کہ اپن ہے نا ادھورے مسلمانہ ہیں پورے. اپنی زندگی میں دین کیا ہے, ادھورا ہے پورا. وہ جتنا بھی اس وقت بڑے وہ ساری چیزیں اپنے اندر لانا ہے, اچھی اچھی جو خوبیاں. چلیے اب مراقبہ ہو رہا ہے. اپنے گردن کو جھکا لیں, آنکھیں بند کر لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد درود شریف پڑھ لیجیے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین یا تواب یا کریم یا رحمان یا رحیم یا ہادی یا حفیظ یا سلام یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر یا اللہ آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے ایمان والا بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا کلیم طیبہ کی دولت سے نوازا یا اللہ آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اس اصلاحی مجلس میں پہنچایا ہم سب اپنی اصلاح کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں ہماری کامل اصلاح کر دیجیے اللہ ہمیں دلوں کا تقویٰ دے دیجیے اپنی محبت معرفت خشیت دے دیجیے یا اللہ نسبت کا نور دے دیجیے فنائے قلب دے دیجیے ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجیے ہمارے اندر بہت بری بری صفات بھری ہوئی ہیں عادتیں خراب ہیں اللہ ہمارے اندر کی خراب عادتیں نکال دیجیے بری صفات دور کر دیجیے اچھی صفات اچھے عادتوں سے ہمیں مزین کر دیجیے علم نافع دے دیجیے ایمانی صفات دائینہ صفات دے دیجیے اخلاص کامل دے دیجیے خشوع و خضوع دے دیجیے تحمل بردباری دے دیجیے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے رزق حلال عطا فرمائیے حرام سے بچا لیجیے حسن ظن عطا فرمائیے بدگمانی سے بچا لیجیے
غصے کو دور کر دیجیے، تحمل بردباری دے دیجیے، عجب و تکبر نکال دیجیے، خشیت اخلاص تواضع بھر دیجیے یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ آج کی مجلس میں جتنی اچھی باتیں ہیں بزرگوں کی مذاکرے میں آئی ان پر عمل کرنا آسان کر دیجیے یا اللہ۔ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ان کی ایمان کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے ان کی مدد کے نصرت کے دروازے کھول دیجیے۔ بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ تسلط سے آزاد کر دیجیے یا اللہ پروردگار۔ اس مسجد کے سابق امام مولانا عبدالقیوم نوری مرحوم کی کامل مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، غریق رحمت فرمائیے، ان کے گھر والوں کو یا اللہ پروردگار یا اللہ صبر اور اجر عطا فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے یا اللہ۔ انجمن مدرسہ انجمن اسلامیہ میں جو خالہ پکوان کرتی ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہوا یا اللہ ان کی بھی کامل مغفرت کر دیجیے، ان کے بھی درجات کو بلند کر دیجیے، اس مسجد کو آباد کر دیجیے یا اللہ۔ ہم سب اسی لیے آئے ہیں یا اللہ کہ آپ کا سچا اور مضبوط تعلق ہم کو مل جائے، دے دیجیے اللہ یا اللہ۔ ہمارے دلوں سے غفلت دور کر دیجیے، بد نگاہی سے بچا لیجیے اللہ، حرام سے بچا لیجیے یا اللہ۔ وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے، لمبے مراقبے آسان کر دیجیے، ہمیں خوشحالی دے دیجیے، ہماری بدحالی دور کر دیجیے، ہماری غربت تنگی دور کر دیجیے، قرضوں سے مردوں سے وائرس وباؤں سے بچا دیجیے، مال دولت کی نعمت دے دیجیے یا اللہ۔ مہربانی کر دیجیے اللہ یا اللہ۔ جتنے ساتھی یا اللہ آئے ہیں قریب سے دور سے سب کے آنے کو قبول کیجیے اللہ، ہم سب پر نظر کرم کر دیجیے اللہ، نظر رحمت کر دیجیے اللہ، سب کے گھروں کے مسائل حل کر دیجیے، سب کو دلوں کا سکون دے دیجیے، ذہنی سکون دے دیجیے یا اللہ۔ سب کے انفرادی اجتماعی مسائل حل کر دیجیے یا اللہ پروردگار۔ راضی ہو جائیے یا اللہ پروردگار یا اللہ۔ اب اس مہینے کے آخر میں نومبر کے آخر میں الیکشن ہونے والا، اسمبلی الیکشن یا اللہ، اس میں بھی یا اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ۔ اس ریاست میں فرقہ پرستوں کو یا اللہ شکست دے دیجیے اللہ یا اللہ۔ فلسطین کے اندر بھی یا اللہ یہودی جو ظلم کر رہے ہوں یہودیوں کو شکست فاش دے دیجیے اللہ، اس ملک کو بھی ہدایت دے دیجیے اللہ۔ امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے، سحر عاصب جادو ٹونے سے بچا لیجیے یا اللہ، بری نظر سے بچا لیجیے یا اللہ۔ ہر ماں باپ کو اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجیے، جتنے شادی شدہ جوڑے یا اللہ جو ابھی اولاد کی نعمت سے دور ہیں یا اللہ، اپنی مہربانی سے ان کو اولاد کی نعمت عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ۔ جتنے نوجوان پڑھ لکھ کے بے روزگار ان کو روزگار سے جوڑ دیجیے یا اللہ پروردگار۔ مہربانی کر دیجیے اللہ، مہربانی کر دیجیے اللہ۔ اس مسجد کے متولی اعجاز بھائی ان کے اہل و عیال کو بھی صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے یا اللہ پروردگار یا اللہ۔ اس سے پہلے ساتھی تقاضا رکھے تھے کہ خواتین کے لیے بھی کچھ ایسا یہاں بازو کچھ پنڈال وغیرہ ایسا نصب کیا جائے کہ خواتین بھی اپنے محرموں کے ساتھ اس مجلس میں آ کے ایک طرف ان کے لیے خصوص علیحدہ انتظام ہو جائے تاکہ وہ بھی استفادہ کرے، ایسا تقاضا بعض ساتھیوں کی طرف سے اللہ، اس کے لیے بھی کچھ راستے ہموار کر دیجیے اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ جت ساتھی آ رہے ہیں وہ اپنے گھر کی مستورات کو گاڑی میں ساتھ لا کر وہاں بٹھا کر وہ بھی استفادہ کریں یا اللہ۔ آج دلوں میں بے چینیاں بھری ہوئی ہیں، یہ آپ کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے یا اللہ۔ آج بد اخلاقی عام ہے اللہ، جھگڑے عام ہیں، ناشکری عام ہے، انتشار عام ہے یا اللہ۔ ان مجلسوں میں خواتین بھی شریک ہوں یا اللہ، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے یا اللہ پروردگار۔ وہ دارالصالحات کے تعمیری کام شروع کرنا ہے، اس میں بھی آسانیاں پیدا کر دیجیے، مدرسہ انجمن اسلامیہ کو بھی آباد کر دیجیے اللہ یا اللہ۔ لمبے مراقبے آسان کر دیجیے، ہمارے حضرت جی کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے، حضرت کا فیض اس علاقے میں خوب خوب پھیلائیے یا اللہ پروردگار یا اللہ۔ ہر جگہ آپ کی یاد کا ماحول بنا دیجیے الہ العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے یا اللہ اس میں حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ دے دیجیے یا اللہ پروردگار۔ اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے مسائل کیا کیا ہیں،
ہمارے مسائل کی فہرست بہت لمبی ہے یا اللہ، لیکن آپ قادر مطلق ہیں یا اللہ آپ ہمارے سچے پروردگار ہیں، معبود برحق ہیں یا اللہ آپ ہماری ساری الجھنیں پریشانیاں دور کر دیجئے، سارے رنج و غم و ٹینشنوں کو دور کر دیجئے یا اللہ، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لیجئے یا اللہ، برے حالات سے، برے انجام سے بچا لیجئے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، سحر عاصف سے، جادو ٹونے سے بچا لیجئے، مہربانی کر دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، درجات کو بلند کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو اهل برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔ اب کلمات ایمان کا مذاکرہ ہوگا، سب ساتھی توبہ کی نیت سے پڑھیں، جو پرانے ساتھی ہیں وہ کیا کریں، توبہ تعین نیت سے پڑھیں، نئے ساتھی جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ سلسلے میں داخل ہونے بیت کی نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سب ساتھی لائن سے آئیں، اپنا سبق جو ہے تازہ کریں۔